कोई 35 से 40 हज़ार लोगों का वोट इंदराज है। और ऐसा है कि इनके जो पोलिंग स्टेशंस की आबादियां हैं वो इनसे कोई ख़ासे वक्फे पे नहीं हैं, तो बआसानी ज़ईफ़ुल उमर लोग, ख़वातीन तमाम अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हैं। मगर दूसरी जानिब आरओ डेरा बुगटी ने जो लेटर निकाला है और उनके साथ साथ डीआरओ ने लेटर निकाला है, उन्होंने कहा कि आवाम के बेशतर इंटरेस्ट में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बेशतर इंटरेस्ट में कि जहां वो अपनी ड्यूटीज़ दे सकें, तो मैं आप तक इनकी लेटर ये कहता है। तो आप ये देखिए, मैं सिर्फ चंद 21 में से 2 पोलिंग स्टेशंस जो हैं एफसी स्कूल में मौजूद थे। तो अगर ये सेफ़्टी की बात करते हैं तो एफसी स्कूल से ज़्यादा सेफ़ कौन सी दूसरे प्राइवेट हमारे सरकारी स्कूल हो सकते हैं, उसका ये जवाब दें। इसके साथ साथ जब एक इलाके के लोगों को आप 40 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो लोग अपना उस तरह वोट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस वजह से नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहाँ बीच में चेक पोस्टें हैं। तो चेक पोस्टें बवक्त एक टाइम पे 30-40 हज़ार लोगों की एंट्री को वहाँ से क्लियर करते हुए तो इलेक्शन में वो वोटिंग कास्ट करने के लिए नहीं पहुँचेंगे। तो हमारे नज़दीक इस तरह की रिगिंग, प्री पोल रिगिंग को जिनकी कोशिशें की जा रही हैं उससे गुरेज किया जाए और आवाम को अपने नुमाइंदगान को उनके चुनाव करने का हक होना चाहिए। अगर तो इलेक्शन है तो जो हम कह रहे हैं वैसे है, अगर सिलेक्शन है तो बराए करम आरओ साहब बता दें कि जनाब वाला आप लोग इलेक्शन में हिस्सा ना लें, हमने फ़लाने आदमी को लाना है। फिर ये क्या, कोई नहीं निकलेगा। अपनी जगह आरओ जो हैं डब्बे भर के रिज़ल्ट अनाउंस कर दें, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। इलेक्शन है तो इलेक्शन की तरह हो, सिलेक्शन की तरह ना हो, ये बात। मैं 2024 नहीं, आप उसको ट्विस्ट ना करें। मैंने ये कहा कि PB10 और NA 253 की हदूद डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट के 21 पोलिंग स्टेशन जहां 35 से 40 हज़ार लोग जिनके वोट्स हैं उसको शिफ्ट किया जा रहा है। लग रहा है कि डेरा बुगटी की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्त बिलखसूस इसको रिग किया जाएगा। समझ रहे हैं, पूरे इलेक्शन की बात नहीं की इन जी। इसका जवाब आपको आरओ दे सकेंगे डेरा बुगटी के, जिन्होंने ये लेटर लिखा है। आपसे भी वो लेटर शेयर किया है जिसमें वाज़िया तौर पे लिखा है कि जी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड LEAs लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो मुझे ये बताया जाए कि एफसी की स्कूल में जहाँ पोलिंग है उससे बेहतर कहीं और कराएंगे। सिक्योरिटी तो वहाँ यकीनन काफ़ी बेहतर होगी अगर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के ख़दशात हैं। और ये क्या, इसमें जो उन्होंने बातें रखी हैं, 2013 के इलेक्शन हुए, 2018 के इलेक्शन हुए, 2019 का बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद इनको ये याद आ रहा है। ये हर दफ़ा नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन भी 3 दिन बाद अनाउंस किया था यही कौमी असम्बली का हल्का। तो अब ज़रा कुछ पहले इन्होंने तैयारियां शुरू कर ली हैं। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बराए करम इस तरह की प्री रिग से गुरेज करें, और अगर आप इलेक्शन छोड़ते हैं तो बराए करम इलेक्शन छोड़ें, नहीं छोड़ते हैं वैसे बता दें। साहब ने आपको बताया कि एक शख्स जो निगरान वज़ीर दाखिला था, एन इलेक्शन शेड्यूल से चंद रोज़ पहले इस्तीफ़ा दिया, तो उसने यकीनन इस आरओ को जो डेरा बुगटी का है उसको मैनेज किया होगा। वरना ये बताइए कि इन पोलिंग्स को ऐसी कौन सी अशद ज़रूरत आन पड़ी थी कि शिफ्ट करना पड़ा। ये कोई 4000 2000 लोग नहीं हैं, ये 30 से 35 हज़ार वोटर है, शायद 40 हज़ार के करीब हो। तो मुझे ये बताइए
یہ انٹری کر کے وہاں پہنچیں گے کب، ووٹ کب کاسٹ کریں گے، تو یہ تو اپنے ووٹنگ پروسیس کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ آئین میرا خیال ہے ضمانت دیتا ہے ہر شخص کو کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہی ہے کہ آزادانہ طور پہ کوئی بھی شخص اپنا ووٹ ڈال کے کسی بھی شخص کو کامیاب کر سکتا ہے۔ جہاں دوسری پارٹی کو خدشہ ہو کہ جی یہ امیدوار نہیں جیت سکتا، تو کس طرح سے پولنگ کو سلو کیا جائے، کس طرح سے پولنگ پہ ووٹر کو پہنچنے نہ دیا جائے، تو اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ساتھ دستاویز بھی شیئر کیے ہیں RODRO کے، آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان رائٹنگ اپنی کمپلین صوبائی الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو، RODRO کو اور ایون چیف سیکرٹری کو، تمام کو ان رائٹنگ پہنچائی ہے، اور ہمارے پاس ریسیونگز بھی موجود ہیں۔ تو ہم صرف یہ آپ تمام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی دھاندلی سے گریز کیا جائے۔ مفتی صاحب یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ تو پھر ریگنگ ہے نا، پھر سیدھا اعلان کر دیں لائے عمل، تو سیدھا یہ لوگ اپنا بتا دیں کہ بھائی ہم نے اگر ریگ کرنا ہے آپ برائے کرم الیکشن سے دستبردار ہو جائیں، ہم نے اس کو لانا ہے اس کو لانا ہے، تو سیدھا بتا دیں۔ لوگوں کا کیوں قیمتی وقت برباد کرتے ہیں؟ یہ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ الیکشن پہ جاتی ہے، ریگنگ کے لیے نہیں جاتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹ سے اپنے پسند لیڈر کو ایوان تک پہنچائیں جو ہماری بات کرے، ہمارے علاقے کی بات کرے، ہماری پریشانیوں کی بات کرے، جس چیز کی کمی ہے اس چیز کی بات کرے ایوانوں میں، ہماری آواز بن سکے، نہ کہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اسے ہم پہ مسلط کیا جائے۔ ایسا ہے ان 21 پولنگ سٹیشنز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان 21 پولنگ سٹیشنز کا میجورٹی ٹرن آؤٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے فریق کو کتنا ملا یا کتنا نہ ملا، تو اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے گا پرانے سارے لسٹوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو لہٰذا اگر یہ تبدیل، اس کی کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کہیں سیکیورٹی کا حوالہ دیا جاتا ہے تو FC اسکول تو سیکیور ہے، اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ کوئی ان سے یہ پوچھے نا، اس کی جسٹیفیکیشن دیں کہ شاید انہیں کوئی ڈر ہے، یا FC سے بہتر سیکیورٹی ضلع انتظامیہ دے سکتی ہے، پولیس دے سکتی ہے، تو بتا دیں۔ جہاں سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں پیراملٹری فورسز اور آرمی کو بلایا جاتا ہے، یہ اس کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ اگر انہیں خدا نخواستہ کوئی خدشہ ہے، ہم تو کہتے ہیں وہاں کیمرے نصب کر دو۔ جب 2019 کا بائی الیکشن ہوا تھا، میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست پیش کی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو حکم چیف جسٹس گلزار صاحب نے دیا تھا، ہم نے کہا جی ہم کورٹوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں ہم نے دھاندلی نہیں کی، ہم دوبارہ کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کریں گے، مگر ہماری ایک درخواست ہے۔ بولا جی کہیے۔ میں نے کہا برائے کرم اندر اور باہر کیمرے نصب کرائیے، صرف 29 پولنگ ہیں، بائی الیکشن ہے، کوئی قومی سطح پہ الیکشن نہیں ہو رہا، اور یہ بآسانی ہو سکتا ہے۔ آرمی کھڑا کر دیجئے، FC کھڑا کر دیجئے، وہاں پہ پولیس، وہاں پہ لیویز، تمام ادارے کھڑے ہوں، لیٹ ایوری ون سی کہ یہاں الیکشن شفاف ہیں یا نہیں ہیں۔ بولا آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں نے کہا خطرہ ہمیں الیکشن کی شفافیت پہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کا صرف خدشہ ہے۔ کھیتران صاحب تب ہمیں لائے تھے، ٹربونل میں پیش کیا، علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی تھی، تمام لوگ اس کے گواہ ہیں، پھر بھی وہاں کے لوگوں نے پہلے سے زیادہ ہم پہ اعتماد کیا، ہمیں کامیاب کیا، ووٹ بتاتے ہیں۔ تو ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی دھاندلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کے لوگ ہمیں چاہتے ہیں، نواب اکبر خان بگٹی کو چاہتے ہیں، احترام ہے نواب اکبر خان بگٹی کا پورے بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں الیکشن ابھی ہم ظاہر ہے ہم نے ان رائٹنگ دیا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ جائز ایکشن لے گا،
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی ایک آدمی کو ایک حلقے میں اپنی من پسند الیکشن کرنے کی رگڈ الیکشن کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ فورفل صوبائی الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دیں گے کہ یہ جو 21 پولنگ سٹیشن منتقلی کے حوالے سے اس کے آرڈر کو کینسلیشن کا حکم فرمائیں گے کہ یہ ریگ نہ ہو، بلکہ عوام ہر شخص ایک ایک ووٹ ڈال کے اپنے من پسند آدمی کو کامیاب کرے۔ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، الیکشن ہونا چاہیے، ووٹ پہ ہونا چاہیے۔ آپ میڈیا کے دوست ڈیرہ بگٹی جائیے، آزادانہ طور پہ کسی بھی شخص سے پوچھئے کہ لوگوں کا رجحان کس طرف ہے، لوگ کسے ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ووٹ ہر کسی کی اپنی مرضی پہ ہونا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے، یا جیسے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو میلا میل دور ان کی الیکشن پروسیس کو الجھن کا شکار بنا رہے ہیں۔ ایک تو یہ انٹری پوائنٹس سے گزرنا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر ڈے ٹو ڈے اتنے ہزار لوگ ایک چیک پوسٹ سے نہیں گزرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دن ہے صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک۔ تو مجھے یہ بتائیں، اگر ہزاروں لوگ وہاں سے گزریں، ایک آدمی کی انٹری چلیں 2 منٹ میں تو ہوگی، تو مجھے یہ بتائیں اگر 8 چیک پوسٹ ہوں تو آپ 2 منٹ میں ایک آدمی کی انٹری، ایک ووٹر کی انٹری کریں تو 1 گھنٹے میں 30 لوگ جائیں گے۔ تو کیا یہ 30,000 لوگوں کی انٹری ممکن ہے؟ کیا یہ 30,000 لوگ انٹری کرا کے اپنے پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسری طرف وہ آدمی جو الیکشن لڑنے جا رہا ہے، جس کو وہاں کے لوگ نہ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ پہلے کیا تھا نہ بعد میں کرنا چاہیں گے، تو اب اس آدمی کو جیتوانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں، یہ الیکشن کا میدان ہے، جسے عوام ووٹ دے اسے تمام تسلیم کریں۔